ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں محمد غفران برکاتی آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع آزادیانہ کا تصور اور مقاصد B.Ed سال دوم کے طلباء سے متعلق ہے۔ آزادیانہ کا تعلق معاشیات سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ معاشیات کے اثرات سے بچ نہیں سکتا، اس لیے تعلیم کے شعبے کا بھی ان معاشیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونا فطری ہے۔ آج کے اس سبق میں آزادیانہ کے تصور اور مقاصد کو واضح کرنے سے پہلے ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آزادیانہ سے مراد ایک ایسا معاشی نظام ہے جو حکومت کی غیر ضروری مداخلت سے پاک ہو اور جس میں تمام معاشی سرگرمیوں کا دار و مدار بازار یعنی مارکیٹ پر ہو۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے مخلوط معیشت کا نظام رائج ہے۔ اس میں سرمایہ داری یعنی کیپٹلسٹ اور اشتراکی یعنی سوشلسٹ دونوں ہی معیشت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس بات سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ سرمایہ دارانہ معیشت سے مراد ایک ایسی معیشت ہے جس میں تمام تر معاشی سرگرمیوں اور پیداوار کے تمام تر ذرائع پر سرمایہ دار یا نجی افراد کا قبضہ ہوتا ہے۔ اس نظام میں امیروں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسری طرف اشتراکی معیشت کا تعلق ایسی معیشت سے ہے جس میں تمام تر معاشی امور کا تعلق سماجی بہبود سے ہوتا ہے، یعنی یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی معیشت ان دونوں کا مرکب ہے، یعنی مخلوط معیشت کا نظام جو کہ آزادی کے بعد سے رائج ہے اور سرمایہ داری اور سماجی بہبود دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ہندوستان میں آزادیانہ کی شروعات 24 جنوری 1991 میں اس وقت کے وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ اور وزیر مالیات ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کی۔ چونکہ 1980 کے دہے میں ہندوستان مالیاتی بحران یعنی فائنینشیل کرائسس کے مسئلے سے دوچار تھا۔ ملک کا بیلنس آف پیمنٹ یعنی ادائیگی کا توازن بگڑ گیا تھا۔ مطلب یہ کہ برآمد کے مقابلے درآمد میں حد درجہ اضافہ ہو گیا تھا، یا یوں کہیے کہ آمدنی کے مقابلے میں اخراجات بہت ہی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکومتیں اپنی ترقیاتی پالیسیوں کو عمل میں لانے کے لیے یا حکومتی نظام کو چلانے کے لیے مختلف ذرائع جیسے ٹیکسیشن اور پبلک سیکٹر انٹرپرائزز وغیرہ سے فنڈ حاصل کرتی ہیں، اور یہی حکومت کی آمدنی کہلاتی ہے۔ حکومتیں آمدنی کا ایک بڑا حصہ انتظامی امور اور سماجی فلاح و بہبود سے متعلق پالیسیوں اور پروگراموں پر خرچ کرتی ہیں۔ جب حکومت کے اخراجات اس کی آمدنی سے زائد ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت اضافی اخراجات کو مینیج کرنے کے لیے بینک، عوام یا بین الاقوامی مالیاتی اداروں جیسے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرض لیتی ہے۔ 1980 سے قبل ہندوستان میں بے روزگاری، غربت، آبادی میں غیر معمولی اضافہ جیسے بڑے مسائل عام تھے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کی آمدنی کے ذرائع بھی بہت محدود تھے۔ علاوہ ازیں حکومت کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ سماجی اور دفاعی نظام پر خرچ ہو جاتا تھا۔ اس سے حکومت کو فوری طور پر کسی بھی طرح کا کوئی ریٹرن یا فائدہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ حاصل شدہ آمدنی تمام تر مسائل سے نمٹنے کے لیے ناکافی تھی، اس لیے حکومت کو اضافی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا تھا۔
ایسی خستہ اور ناگفتبے حالت میں وہ رقم جسے حکومت نے بیرونی ممالک کے مالیاتی اداروں سے غیر ملکی زر مبادلہ یعنی فارن ایکسچینج کی شکل میں حاصل کی تھی، اس کا استعمال ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ 1980 کے آخر تک حکومت کے اخراجات آمدنی کے مقابلے میں اس حد تک تجاوز کر گئے تھے کہ زر مبادلہ کے ذخائر یعنی فارن ایکسچینج ریزرو بھی ان بڑھی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس طرح پورے ملک میں مالیاتی بحران کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس مالیاتی بحران کے نتیجے میں ضروری اور بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا تھا، درآمد یعنی امپورٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، برآمد یعنی ایکسپورٹ میں تیزی سے گراوٹ درج ہو رہی تھی۔ زر مبادلہ کے ذخائر اس حد تک کم ہو گئے تھے کہ اب اس سے صرف 2 ہفتوں کے درآمد کی ہی ادائیگی کی جا سکتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ بیرون ممالک سے جو قرضہ حکومت نے لیا تھا، اس کے سود کو ادا کرنے کے لیے بھی حکومت کے پاس حسب مقدار زر مبادلہ کے ذخائر موجود نہیں تھے۔ نتیجتاً کوئی بھی ملک یا بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہندوستان کو قرض دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ ایسے حالات میں ہندوستان نے ایک بار پھر عالمی بینک سے رجوع کیا اور قرض لینے کی عرضی داخل کی تاکہ ملک کو اس مالیاتی بحران کی صورتحال سے ابھارا جا سکے۔ اس قرض کی فراہمی کے لیے عالمی بینک نے ہندوستان سے معاہدہ کیا کہ وہ ملک میں پرائیویٹ سیکٹر پر عائد بیجا پابندیوں کا خاتمہ کر کے اپنی معیشت کو غیر ضروری بندشوں سے آزاد کرے، ملک کے بہت سارے شعبوں میں حکومت کے رول کو کم کرے، ملک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق پابندیوں کو ختم کرے۔ ہندوستان نے عالمی بینک کی ان شرائط کو قبول کیا اور 1991 میں نئی معاشی پالیسی کا اعلان کر کے ملک کی معیشت میں لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن جیسے تصورات کو جگہ دی۔ آزادیانہ کے تصور کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس کے کچھ اہم مقاصد کے بارے میں جانیں گے۔ ملک میں وسیع پیمانے پر معاشی اصلاحات لانا، معیشت میں مسابقتی ماحول پیدا کرنا، صنعتوں کے فروغ میں رکاوٹوں کو دور کرنا، ترقیاتی عمل میں نجی شعبے کی شمولیت کو بڑھاوا دینا، ملک کے قرضوں کے بوجھ کو کم کرنا، ملک کے متعدد شعبوں میں حکومت کے کردار کو کم کرنا۔ عزیز طلباء، آج کے اس سبق میں ہم نے آزادیانہ کا معنی و مفہوم، تصور اور اس کے مقاصد سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ فراہم کی گئی معلومات آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوں گی۔ اس موضوع سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اسکرین پر دکھائی جانے والی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔